السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آن لائن کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم لاسٹ کلاس میں ڈاک دہلوی کی سوانح حیات، ان کی غزل گوئی اور ان کی غزل کی تشریح پڑھے تھے۔ اب ہم نظم نصیحت اخلاق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم جو ہے اکبر الہ آبادی کی نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم نظم پڑھنے سے پہلے اکبر الہ آبادی کی سوانح حیات پڑھیں گے۔ سید اکبر حسین نام سید اکبر حسین نام تھا۔ اکبر تخلص، الہ آباد وطن جو ہے الہ آباد ہے، اور وہ 16 نومبر 1846 کو ضلع الہ آباد کے قصبہ بارہ میں پیدا ہوئے۔ والد تفضل حسین نائب تحصیلدار تھے۔ اکبر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 8-9 برس کی عمر میں انہوں نے فارسی اور عربی کی درسی کتابیں پڑھ لی۔ پھر ان کا داخلہ مشن اسکول میں کرایا گیا، لیکن گھر کے مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اسکول چھوڑ کر 15 سال کی عمر میں ملازمت تلاش کرنا پڑی۔ اسی کم عمری میں ان کی شادی بھی ختیجہ خاتون نام کی ایک دیہاتی لڑکی سے ہو گئی۔ اکبر نے کچھ دنوں ریلوے کے ایک ٹھیکیدار کے پاس 20 روپے ماہوار ملازمت کی۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ کام ختم ہو گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے انگریزی میں کچھ مہارت حاصل کی اور اس کے بعد وکالت کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے 3 سال تک وکالت کی۔ اس عرصے میں انہوں نے ججوں، وکیلوں اور عدالت کی کارروائیوں کو گہرائی سے سمجھا۔ 1800
ء میں انہوں نے مالی کوٹ کی وکالت کا امتحان پاس کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کا تقرر منصب کے عہد پر ہو گیا۔ پھر انہوں نے سب آرڈیننٹ جج اور پھر خفیہ عدالت کے جج کے عہدے پر باقی پائے اور علی گڑھ سمیت مختلف مقامات پر ان کے تبادلے ہوتے گئے۔ 1903 میں وہ سیشن جج کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے اور باقی زندگی الہ آباد میں گزری۔ 1907 میں حکومت نے اکبر کو خان بہادر کا خطاب دیا اور ان کا الہ آباد یونیورسٹی کا فیلو بھی بنایا گیا۔ اکبر 1921 میں وفات پائے۔ اکبر الہ آبادی کی نظم نگاری۔ اکبر الہ آبادی کی ایک پیامی شاعر تھے۔ ان کا پیغام تھا کہ جدید تہذیب کے طوفان سے بچو اور اپنی پرانی تہذیب سے رشتے استوار رکھو۔ ابتدا میں وہ روایتی انداز کی شاعری کی اور اسی انداز کی غزلیں بھی کہی، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اصلاحی شاعری کے لیے بنے ہوئے ہیں اور اصلاحی شاعر کو لامحالہ نظم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نظم کا سہارا لیا اور اردو نظم پر اپنا گہرا نقش چھوڑا۔ اکبر کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری۔ اکبر الہ آبادی سرکاری ملازمت بھی رہے اور شاید اسی لیے ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ راست لب و لہجے میں انگریزی استبداد کے خلاف آواز بلند کرتے، لیکن شعری زبان کی وسعت اور ظرافت آمیز اظہار نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، شاہد معنی نے اوڑھا ہے ظرافت کا لباس۔ اور اس طرح اکبر نے اپنے موقف کی وضاحت کر دی ہے کہ ظرافت کے پیچھے جو معنی چھپے ہوئے ہیں ان کی تلاش کرنے پر در مقصود مل سکتا ہے۔ اکبر کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری اودھ پنچ کی مرہون منت ہے۔ اس اخبار کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین نے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل پر بے خوف و خطر طنز و مزاح کے پیراہے میں نکتہ چینی کی، اور یہی حال اور اودھ پنچ کے تمام معاونین کا تھا۔ اکبر نے مزاج میں ظرافت اور مزاح کا مادہ فطری تھا۔ مزاح ان کی طبیعت کا خاصہ تھا، اسی لیے سرکاری ملازمت کے باوجود وہ اودھ پنچ کے لیے لکھتے رہے۔ ان کی فطری شوخی، ظرافت اور قلم کی کاٹ نے جب شعر کی زبان میں سماج، تعلیم، سیاست، معاشرت اور بدلتی اقدار پر چوٹ کی تو فکری سطح پر تیزی سے فروغ پائی تھی۔ بے راہ روی کو ایک رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں، جس میں ہنسی ہنسی میں اپنے دل کی بات کہہ دی۔ لکھا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا۔ بے پردگی کے خلاف کہتے ہیں، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔
پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں عقل کے مردوں کی پڑ گیا۔ اکبر ہمیشہ انگریزوں کی استعاریت اور ہندوستانی تہذیب پر ان کے تسلط کے ہمیشہ شاکی رہی۔ سرکاری ملازمت میں ان کے اظہار بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل کے مردوں کی پڑ گیا۔ اکبر ہمیشہ انگریزوں کی استعاریت اور ہندوستانی تہذیب پر ان کے تسلط کے ہمیشہ شاکی رہے۔ سرکاری ملازمت میں ان کے اظہار کی راہ میں روڑے ضرور اٹکائے، لیکن وہ دل سے قومی تحریک اور آزادی وطن کے قائل تھے۔ مغربی تعلیم کے سیلاب سے اکبر بیزار تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے خلاف تھے۔ خود اپنے لڑکے عشرت حسین کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجا تھا۔ ان کے نزدیک وطن کی تہذیبی اقدار کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ مغربی تعلیم کے اس خطرناک پہلو سے قوم کو بچانا چاہتے تھے جس سے ہندوستانیوں کو شناخت ختم ہو سکتی تھی۔ جیسے انہوں نے کہا، حامدہ چمکی نہ تھی، انگلش سے جب بیگانہ تھے، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ ہم ایسی کل کتابیں باعث ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی نظم گوئی نظم اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی موضوع سے متعلق ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو، وحدت کی پہچان ہو۔ اکبر نے ابتدا غزل سے کی، لیکن 65 کے بعد وہ نظم نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی نظموں میں طویل اور مختصر دونوں طرح کی ہیں۔ ان کی ابتدائی نظموں میں فارسی تراکیب کا استعمال زیادہ ہے اور اندازہ بیان بھی پیچیدہ ہے، لیکن بعد کی نظموں میں موضوعات فکر انگیز اور سنجیدہ ہیں، ساتھ ہی پیرائے بیان بھی شستہ عام فہم ہے۔ سماجی اور اصطلاحی نظموں میں سادگی اور سراست پائی جاتی ہے۔ اکبر نے اپنی نظموں کے لیے غزل سے لے کر مثنوی، خطا، رباعی اور مورخہ کی حیتیں بجور استعمال کی ہیں۔ اکبر پہلی نظم نالہ گرام اودھ ہے جو مثنوی کی حیت میں اس میں اکبر فارسی تراکیب کا استعمال زیادہ کیا ہے اور انداز بیان بھی پیچیدہ ہے، لیکن بعض یہ خامی نہیں ہے۔ مثلاً تعلیم نسواں نظم قومی، برق پولیساں، جلوہ دربار دہلی، برشت راج
لبو ساحل اور موج دریا کی روانی، پیر و مرشد نے کہا وہ ہمانا رہی عشرتی گھر کی محبت کا مزہ، یہ بوڑھا نیف و خستہ زار پانی کا بہاؤ، مدرسہ علی گڑھ نئی اور پرانی روشنی کی مکالمہ، تعلیم نسواں برق کلیسا دربار دہلی گاندھی نامہ فرضی لطیفہ وغیرہ وغیرہ۔ اکبر کی نظموں میں ہمیں طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ منظر نگاری کے بھی بہترین نمونے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر دریا کی روانی کے چند اشعار ملاحظہ ہو: ادھر پھولنا اور لچکتا ہوا چٹانوں میں دامن چھٹکتا ہوا، وہ گاتا ہوا، وہ بجاتا ہوا، یہ لہروں کو فہم پہنچاتا ہوا، سدھرتا ہوا اور سنورتا ہوا، تھر کرتا ہوا، رقص کرتا ہوا۔ اکبر آبادی کی الفاظ کے استعمال پر کس قدر قدرت حاصل تھی۔ سادہ سے الفاظ کا انتخاب کر کے انہوں نے دلکش تصویر کشی کرتے ہیں۔ ان کی نظموں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں ڈرامائیت ہے۔ مکالموں کے ذریعے اکبر ایسی تصویر بناتے ہیں کہ منظر نگاروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ انگریزی الفاظ اور اصطلاحیں جس خوبی سے اکبر نے استعمال کی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد اکبر الہ آبادی کی نظم نصیحت اخلاقی کا خلاصہ پڑھیں گے۔ لسان الاثر اکبر الہ آبادی اردو کے مشہور اور معروف شاعر ہیں۔ وہ قوم کے سچے اور حقیقی ہمدرد شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں ظرافت کی چاشنی اور طنز مزاح کا اسلوب نظر آتا ہے۔ بعض نظموں میں سنجیدگی اور متانبت بھی دکھائی دیتی ہے۔ قوم کے سچے ہمدرد اور رہنما ہونے کی وجہ سے سماج کی خرابیوں اور خامیوں کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ ان کی مشہور نظم نصیحت اخلاقی ایک سنجیدہ اور اخلاقی نصیحت پر مشتمل ہے، جس میں اس پہلو کو بتایا گیا کہ عام طور پر ہمارے سماج میں لڑکوں کی پیدائش پر فخر و غرور کیا جاتا ہے، لڑکیوں کی پیدائش پر افسوس، ندامت اور شرمندگی ظاہر کی جاتی ہے۔ اس خیال پر اکبر الہ آبادی نے سخت چوٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹوں کی پیدائش کو آنکھوں کا نور، زندگی کا لطف اور دل کی خوشی سمجھا جاتا ہے۔ ماں باپ کا اس کی پیدائش پر فخر کرتے ہیں، اس کو خوش قسمتی اور اچھا نصیب سمجھتے ہیں، اور یہ خیال بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹے کی پیدائش اللہ کا خاص انعام و کرام ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ مجھے ان خیالات سے اتفاق ہے، لیکن بیٹا اگر شریف اور نیک نہ ہو تو والدین کی خوشی اور فخر و غرور سب بے معنی اور بیکار ہے۔ شاعر نے ایک اچھے بیٹے کی چند اہم خوبیاں بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک اچھے بیٹے کی خوبی یہ ہے کہ وہ نیک ہو، نیکیوں سے قریب اور برائیوں سے دور ہو، بڑوں کی نصیحت کو غور سے سن کر عمل کرنے والا ہو، اس کی بات شریفانہ ہو، دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ سچائی اور محبت سے پر ہو، وہ دھوکہ باز نہ ہو، سازشی اور جھوٹا نہ ہو، والدین کے خیالات سے وہ متفق ہو، دوسروں کے تئیں ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا ہو، مددگار اور باشعور ہو، ماں باپ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہو، مصیبتوں
اور صبر کرنے والا ہو، بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، اور عقل مند اور غیرت مند ہو، خاندان کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھنے والا ہو، نیک لوگوں کی صحبت کو پسند کرنے والا ہو، اور بڑوں کی صحبت سے دور ہو، برے برے بروں کی صحبت سے دور ہو، ہم ہمیشہ حلال کمائی کی فکر کرنے والا ہو، علم و ہنر کے جذبے سے معمور ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی لڑکے میں مذکورہ و صفات بالکل نہ ہو اور پھر بھی ماں باپ اپنے لڑکے سے خوش ہوں تو سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی خوشی کا قصور ہے، اور ایسی خوشی بالکل بیکار ہے۔ لڑکا یا لڑکی کا خیال رکھے بغیر یہ دیکھا جائے کہ کون نیک اور شریف ہے۔ اگر اولاد نیک اور شریف ہے تو ماں باپ اس پر خوشی کر سکتے ہیں، اگر اولاد نیک نہیں ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ خوش ہونے کے بجائے اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ تھا عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا نصیحت اخلاقی کا نظم کا خلاصہ۔ اب تک ہم اکبر الہ آبادی کی سوانح حیات اور ان کی غزل گوئی پر اظہار خیال کر چکے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں جگر مراد آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جگر مراد آبادی کی غزل اور جگر مراد آبادی کے سوانح حیات اور ان کی غزل کی تشریح انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔ عزیز طلباء و طالبات، جب تک اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں باقی جگر مراد آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، شب بخیر، اللہ حافظ۔